الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. محترم حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان آیتوں میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا، آستانے اور فال نکالنے والے تیر، یہ سب کے سب گندگی ہے، شیطانی عمل ہیں. لہذا تم ان چیزوں سے باز رہو، اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے عداوت اور بغض کو ڈال دے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. کیا تم لوگ ان چیزوں سے، ان برائیوں سے باز آنے والے ہو؟ سورہ مائدہ کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی تھی ان کا ایک ترجمہ تھا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کو اس نے اپنے بندوں پر حرام کر دیا ہے. اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے، اہل ایمان سے خطاب کر کے یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور ان پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرو. اور کہا کہ ولا تعتدوا، حد سے آگے نہ بڑھو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان چیزوں کو استعمال کرو اور اس سے آگے نہ بڑھو. تو پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو انسان اپنے اوپر حرام نہ کرے، اور اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس دائرے کے اندر رہ کر انسان ان چیزوں کو استعمال کرے. اگر اس دائرے سے آگے بڑھتا ہے تو پھر انسان حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے، جن کو معتدین سے تعبیر کیا گیا، جس کو اعتداء کہا گیا. اس کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرمات میں سے کچھ محرمات کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ جو چیزیں اس آیت کے اندر ذکر کی گئی ہیں یہ انسان کے لیے بڑی خطرناک ہیں. انسان کے لیے ان چیزوں کا بڑا نقصان ہے، اور ان چیزوں کو استعمال کرنے سے انسان
دنیا اور آخرت میں نقصان کا شکار ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ الخمر ہے۔ خمر کا مطلب ہے نشہ آور چیز، ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں مبتلا کر دے، چاہے وہ مشروب ہو، ڈرنک ہو کوئی، یا کوئی کھائی جانے والی چیز بھی ہو، ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پر اثر انداز ہوتی ہے اور انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، انسان اس سے لذت محسوس کرتا ہے، تو ایسی تمام چیزوں کو خمر کہا جاتا ہے، جس کو شراب اردو زبان میں کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کا تذکرہ پہلے کیا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً اور تعریضاً شراب کے سلسلے میں احکام نازل کیے تھے۔ اللہ نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت شراب نہ پیا کرو، اور اسی طریقے سے شراب کے بارے میں کہا کہ شراب اور جوئے کے اندر کچھ فائدہ ضرور ہے، مگر اس کا جو نقصان ہے فائدے سے زیادہ ہے۔ یہ اشارتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی مذمت بیان کی، اور سورہ مائدہ کی یہ جو آیت ہے، اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر حتمی انداز میں شراب کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، پہلی چیز شراب ہے جو اس آیت کے اندر بتائی گئی۔ دوسری چیز انصاب ہے۔ انصاب کا مطلب ہے وہ آستانے، وہ چوکھٹ جہاں پر دور جاہلیت میں لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے، ان کو انصاب کہا گیا ہے۔ آستانے جہاں پر لوگ اپنی نظر و نیاز چڑھاتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، یہ جو آستانے ہیں جن کو بت بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بتوں کا استعمال کرنا، بتوں کی عبادت کرنا یا بتوں کا بیچنا، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب۔ اور تیسری چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ میسر ہے۔ میسر کا مطلب ہے جوا، جوا جو کھیلتے ہیں لوگ آپس میں، جس کے اندر بیٹ لگایا جاتا ہے اور لوگ آپس میں مال رکھتے ہیں، ایک آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے تو ایک آدمی دوسرا نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ جو جوئے کی شکل ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ المیسر، یہ جوا۔ چوتھی چیز جو ذکر کی گئی ہے والازلام۔ ازلام کا مطلب ہے جو فال نکالنے والے پانسے ہوتے ہیں۔ دور جاہلیت میں کچھ چھڑیاں ہوا کرتی تھیں جس کے اندر وہ لوگ فال نکالتے تھے۔ ایک چھڑی کے اندر یہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ کام کرو، اور دوسری چھڑی کے اندر یہ لکھا ہوتا تھا کہ کام مت کرو۔ تو وہ لوگ جب کوئی کام کرتے تھے تو کام کرنے سے پہلے ان چھڑیوں میں سے ایک چھڑی کو اٹھاتے تھے، جب اس کے اندر یہ لکھا ہوتا کہ کام کرو تو کام کرتے تھے، اگر یہ لکھا ہوتا کہ کام مت کرو تو کام نہیں کرتے تھے۔ یہ فال نکالنے کا ایک طریقہ تھا۔ مشرکین کے اندر دور جاہلیت میں، عرب کے معاشرے میں یہ بدفالی کا بہت زیادہ رواج پایا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چار چیزوں کا تذکرہ کیا اور کہا رجسن، یہ گندگی ہے۔ یہ جو چار باتیں بتائی گئی، شراب، جوا، اور اسی طریقے سے فال نکالنے والے پانسے اور آستانے جہاں پر لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رجس ہے۔ رجس کا مطلب ہے گندگی ہے۔ تو گندگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ معنوی گندگی ہے، ظاہری گندگی نہیں ہے بلکہ معنوی گندگی ہے جو انسان کے دین کو، انسان کے عقل کو اور انسان کے مال کو خراب کر دیتی ہے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ رجس ہے، پھر اس کے بعد کہا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کرتوت ہے، شیطانی کام نہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہونے والے کام ہیں جو انسان کے لیے ان کاموں کو شیطان خوبصورت خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو عمل الشیطان کہہ کر ان چیزوں کی قباحت کو واضح کیا گیا، رجس من عمل الشیطان۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا فاجتنبوہ، ان چیزوں سے باز آ جاؤ، ان چیزوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ، ان چیزوں سے
علیحدگی اختیار کرو، اجتناب کرنے کا حکم دیا، ان چیزوں سے الگ ہو جانے کا حکم دیا۔ اگر کوئی ان چیزوں کا استعمال کرنے والا تھا، شراب پیتا تھا یا پانسی نکالتا تھا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا تھا، ان تمام چیزوں کو جو لوگ انجام دیتے تھے ان کو حکم دیا گیا کہ اب ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ ان چیزوں کو جب انسان چھوڑتا ہے تو انسان کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ جو آدمی ان چیزوں کا استعمال کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ایسا انسان کامیاب ہوتا ہے۔ جو ان چیزوں کا استعمال نہیں چھوڑتا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، تو پھر ایسا انسان کامیابی سے دور ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے انسانوں کے درمیان بغض، نفرت، عداوت اور دشمنی کو ڈال دے۔ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، لوگوں کے درمیان بغض کا، نفرت کا، عداوت کا، دشمنی کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اور شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان عداوت پیدا کرتا ہے، اور لوگوں کے درمیان دشمنیوں کو عام کرتا ہے، دشمنی کی ہوا کو زور دیتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر یہ شراب کا رواج ہوگا اور اسی طریقے سے جوئے کا رواج ہوگا تو وہاں لوگوں کے درمیان، اس معاشرے کے افراد کے درمیان محبت نہیں ہوگی، خلوص نہیں ہوگا، چاہت نہیں ہوگی، بلکہ اس معاشرے کے افراد کے درمیان نفرت ہوگی، بغض ہوگا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہوں گی۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر شراب عام ہوتی ہے اور اس طرح کی شریعت کی مخالفتیں عام ہوتی ہیں تو وہاں کے لوگوں کے درمیان خلوص، وفا، ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے، بلکہ ان کے درمیان دشمنیاں عام ہو جاتی ہیں۔ تو کہا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ اس کے بعد مزید ان چیزوں کا نقصان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کر دے۔ تو اس کا ایک اور نقصان کہ جس معاشرے کے اندر یا جس انسان کے پاس یہ شراب کی عادت ہوتی ہے اور اسی طریقے سے جوئے کی عادت ہوتی ہے، شریعت کی مخالفت ہوتی ہے، تو ایسا انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہاں پر ذکر کے ساتھ نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ نماز سے غافل کر دیتا ہے شیطان۔ تو شیطان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اس لیے کہ شیطان جانتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو پھر شیطان کا زور انسان پر نہیں چلے گا، شیطان کا تسلط انسان کے اوپر نہیں ہوگا۔ اس لیے شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، نمازوں سے غافل کر دے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں شراب عام ہوتی ہے، جوا عام ہوتا ہے، تو وہاں کے لوگ نمازوں سے کتنے غافل ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہوتی ہے، ان کی زندگی کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ایک روحانی طور پر طاقت دیتی ہیں، انسان کی روح کو غذا دینے والی یہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے شیطان انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ان چیزوں کو چھوڑ دو گے، کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیرائے میں اس بات کی دعوت دی ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ابھارا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، ان چیزوں کے جو نقصانات بتائے گئے، ان چیزوں کے جو منفی پہلو بتائے گئے، اب ان چیزوں کو چھوڑ دو، ان چیزوں کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں، کوئی بھلائی نہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، جب صحابہ نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ نے کہا کہ انتہینا یا رب، اے اللہ ہم ان چیزوں سے باز آ جاتے ہیں، ان چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان چیزوں سے ہم علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ مائدہ کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 4 چیزیں بتائی ہیں، 4 اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ان چیزوں کا نقصان بہت زیادہ ہے، اور یہ چیزیں جس معاشرے کے اندر آتی ہیں تو اس معاشرے کے اندر ترقی نہیں ہوتی ہے،
اس معاشرے کے اندر کامیابی نہیں ہوتی ہے، ایسا معاشرہ ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے، ایسے معاشرے کے اوپر شیطان کا تسلط ہوتا ہے، ایسا معاشرہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور ایسے معاشرے کے لوگ دینداری سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ایسے معاشرے پر شیطان کا قبضہ جم جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان 4 چیزوں کا ذکر کیا اور اہل ایمان سے خطاب کیا، اہل ایمان سے خطاب کر کے ان چیزوں سے رک جانے کی تعلیم دی، ان چیزوں کو چھوڑ دینے کی تعلیم دی۔ اور جب اس طرح کی تعبیر آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بات کا حکم دیا جائے اس بات کو اپنایا جائے، اور جس چیز سے روکا جائے اس چیز سے انسان رک جائے۔ جس بات کا حکم دیا جاتا ہے اس بات کو اپنانا یہ انسان کی ایمان کی علامت ہوتی ہے، اور جس چیز سے روکا گیا ہوتا ہے اس چیز سے رک جانا یہ بھی انسان کی ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے کسی بھی طریقے سے یہ محرمات جن چیزوں کا ذکر اس آیت کے اندر آیا ہے وہ کسی بھی طریقے سے اہل ایمان کے لیے زیب نہیں دیتی ہیں، اہل ایمان کی شان کے خلاف ہے۔ ویسے تو تمام انسانوں کے لیے چیزیں حرام ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے خصوصیت کے ساتھ اہل ایمان کو ان چیزوں سے روکا ہے۔ تو یہ شراب، جوا، اسی طریقے سے پانسے اور غیر اللہ کی عبادت، بت وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دین کو، انسان کے عقل کو، انسان کے مال کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر ان چیزوں کا رواج بہت زیادہ ہے، ان چیزوں کا رواج بہت زیادہ ہے۔ لوگ شراب پیتے ہیں، لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح بدفالی لیتے ہیں، یہ سب چیزیں مسلم معاشرے کے اندر جڑ پکڑی ہوئی ہیں، اور یہ شیطان کی طرف سے، شیطان مسلم معاشرے کے اوپر چھایا ہوا ہے جو ان چیزوں کے استعمال کو خوبصورت بناتا ہے، ان چیزوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور اس طرح کے امور میں لوگوں کو ملوث کر کے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، لوگوں کے درمیان عداوت، دشمنی اور نفرت کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو شیطان کے اس مکر و فریب سے اور شیطان کی اس چال سے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا ہے۔ تو لہٰذا انسانوں کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی، ان چیزوں سے پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی حرام چیزوں سے اجتناب کرنے اور ان سے اپنے دامن کو بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال چیزوں کو استعمال کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت کی چھوٹی بڑی تمام مخالفتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔